زندگی دی گئی ہے اسی۔ محترم ناظرین، ایک بات اپنی زندگی کا ایک اہم مشغلہ بنائیے۔ ہماری ساری مشکلات اور ساری پریشانیاں تب آتی ہیں ہماری زندگی کے اندر، اور ہم مشکلات میں تب گر جاتے ہیں جب ہم اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ نا امیدی یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے، بلکہ نا امیدی یہ کافروں کا طریقہ ہے، منافقوں کا طریقہ ہے۔ محترم ناظرین، ایک سب سے اہم بات آپ یاد رکھیے، قرآن میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا اور بھی زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ محترم ناظرین، اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ جو شخص اپنے سے بلند مرتبے والے کو دیکھے گا وہ یقیناً اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہوگا اور وہ ناشکرہ بنے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان 50,000 کا مالک ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، 40,000 جسے اللہ نے دیا ہو، جسے 30,000 اللہ نے دیا ہو، جسے اللہ نے 10,000 روپے دیا ہو، ان کی طرف دیکھے۔ جب ان کی طرف دیکھے گا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا اور اللہ کی نعمتوں کا وہ شکریہ ادا کرے گا۔ اور اگر وہ بندہ بجائے نیچے والوں کو دیکھنے کے وہ اپنے سے اونچے والوں کو دیکھے گا، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے گا، تو پھر وہ مایوس ہوگا اور پھر اس انسان سے وہ حسد کرے گا اور وہ اس سے جلے گا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کیوں ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کرتا ہے۔ یہ ساری خرافات آپ کے ذہن کے اندر اور سارے وسوسے آپ کے ذہن کے اندر پھر جنم لیں گے۔ اگر اللہ نے آپ کو 50,000 روپے سے نوازا ہے تو آپ 40، 30، 20 والوں کو دیکھیں، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 1 کروڑ والوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو یقیناً آپ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوں گے اور اس کے ناشکرے بندے بن جائیں گے۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن نشی رکھیں، جب بھی کبھی زندگی میں مایوسی ہونے لگے تو ذرا اپنے سے نیچے والوں کو بھی دیکھ لیں اور ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے بھی کم ترین حالت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ علم دین کے حصول کے لیے سفر کر رہے تھے، آپ کی چپل ٹوٹ گئی اور آپ پتھریلی وادیوں میں سفر کر رہے تھے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے اور آپ کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ رب کی بارگاہ میں شکوہ کرنے لگے کہ میرے پاس چپل نہیں ہے، میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، مجھے شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ تو آپ گویا کہ رب کی ناشکری کرنے لگے اور رب سے شکوہ کرنے لگے۔ کچھ دور چلے اور ایک مسجد کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے دروازے کے باہر ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جن کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو فوراً مسجد کے اندر گئے اور رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دیا اور رب کا شکریہ ادا کیا کہ اے مالک کائنات، تیرا کروڑاں کروڑ شکر ہے کہ تو نے میرے دونوں پاؤں تو سلامت رکھے ہیں۔ سامنے جو مسجد کے باہر ایک بندہ بیٹھا اس کے تو دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں، کم سے کم میرے دونوں پاؤں سلامت تو ہیں، چپل ہی تو نہیں ہے، چپل کبھی نہ کبھی اللہ عز و جل عطا فرما ہی دے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جتنا دیا ہے وہ بہت ہے، آپ اسی پر اگر شکریہ ادا کریں گے تو یقین جانیں اللہ اس پر اتنا بڑھا کر کے آپ کو دے گا کہ آپ اس کو سنبھال نہیں پائیں گے، کیونکہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکریہ ادا کرو، میری ناشکری مت کیا کرو۔ تو اس لیے زندگی کے ہر موڑ پر شکریہ ادا کرنا سیکھیں۔ جب کوئی مسلمان آپ کا کوئی کام کر دے، آپ کا کوئی بھلا کر دے تو آپ اس کے جواب میں آپ ان سے شکریہ کہیں، آپ ان کے جواب میں انہیں جزاک اللہ کہیں۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے، یہی بہترین انداز ہے، یہی مسلمانوں کا ایک طریقہ ہے۔